میں نے مکان برائے فروخت کا اخبار میں اشتہار دیکھا تو بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ مکان ایک اچھی لوکیشن پر تھا لیکن پرانی طرز کا تھا، جس میں ایک 65 سالہ بوڑھا اپنی 60 سالہ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی مکان میں اکیلے رہتے تھے۔ میں دونوں پر حیران تھا کہ آخر وہ مکان کیوں فروخت کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس مکان کے علاوہ ان کی رہنے کی اور کوئی جگہ بھی نہیں۔ خیر یہ باتیں فی الحال تو میں ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہوا تو ایک نوجوان کی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی تھی۔ بوڑھے شخص نے فخریہ انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو ملتان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، مگر بیٹے نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے بوڑھے میاں کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے میں اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو بیٹے کی جدائی میں اس نے اپنے اندر پال رکھے تھے۔ بوڑھے نے بتایا کہ میرا ایک ہی گردہ ہے، کیونکہ دوسرا گردہ میں نے بیٹے کی تعلیم کے لیے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ جب میں نے بوڑھے کی درد بھری کہانی سنی تو ملتان کے ڈی سی ہاؤس کے سامنے فقیر کا بھیس بدل کر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں شہر میں منڈی میں سبزیوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا۔ میرے باپ نے غربت کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے بیٹے عطا کرے تاکہ وہ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ میری 5 بہنیں تھیں۔ ابا نے اپنی 5 بیٹیوں کو عزت سے گھر سے رخصت کیا، پھر 18 برس کی عمر میں میری شادی کر دی۔ میری شادی کو 10 برس ہو چکے تھے لیکن اولاد کی نعمت سے میں محروم تھا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے شہر پہنچ جاتا۔ شہر کی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی تھی۔ صبح سویرے ہی 1 سے 2 گھنٹے کام کر کے دہاڑی کما لیتا تھا، پھر گھر واپس آ کر کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آج صبح سویرے گھر سے نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑے ہی رازداری سے کسی بچے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ یہ ایک نامولود بچہ تھا۔ بچہ رو رہا تھا لیکن وہ بچے کے شور کو چھپانے کے لیے اس کے منہ کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ عورت بچے کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بچے کو رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید جنگلی جانور یا پھر آوارہ کتے اس بچے کو لقمہ بنا لیتے، لیکن میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور اس عورت کو آواز دی کہ ظالم عورت، تو کہاں جا رہی ہے اس بچے کو یہاں رکھ کر۔ عورت کو جب پتہ چلا کہ کوئی شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے تب اس نے بھاگنا شروع کیا۔ میں بچے کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں اس عورت کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر میں آنکھوں سے ہی اسے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم فلاں گاؤں کی عورت ہو اور میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ پھر میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ شرم کے مارے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا لیکن فی الحال میں نے اس عورت کو وہاں سے جانے دیا کیونکہ اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورت جس کی عمر تقریباً 50 برس تھی، وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہی تھی لیکن بار بار اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی اپنی عزت کی۔ ان حالات میں کسی بھی عورت کی عزت کو اچھالنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے دیا، مگر میں بچے کو اپنے ساتھ لایا۔ میں اس دن منڈی نہ گیا، بچے کو لے کر گھر واپس آیا۔ بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے اور آپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا، فی الحال اس بچے کو سنبھالو، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے دودھ کا بندوبست کرو۔ بیوی نے مجھ سے بچہ لیا، پھر اسے دودھ پلایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ، میرا دل بہت بے چین ہے، گھبراہٹ سی ہے، یہ بچہ کس کا ہے، تجھے کہاں سے ملا؟ میں نے بیوی کو کہا کہ یہ بتانا ضروری نہیں۔ بیوی نے مجھ سے کہا کہ بتانا تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بچہ ہے، کوئی کھلونا تو نہیں، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس بچے کے لیے میری ممتا بے چین ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے 10 سال سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں، اور یہ بچہ نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن کم از کم مجھے پتہ تو چلے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے، کبھی کوئی ہمیں اس بچے سے دور نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اشاروں اشاروں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے تجھے حقیقت بتا دی تو سمجھو کہ کسی کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں وہی کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی، لیکن شاید وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گیا جو مجھے اس رات ملی تھی اور جو اپنی بیٹی کا گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کا نام گلناز تھا۔ گلناز کو پچھلے کئی برسوں سے میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ جس راستے پر تم چل پڑی ہو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہو، اور جو اپنی سگی اولاد کو استعمال کرے، اس کی زندگی برباد کرے، وہ بھلا کیسے سکون سے جی سکتا ہے؟ میں اکیلے میں اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، لہٰذا میں ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہی تھی، اس کا گھر نہیں بسا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو غلط دھندے کے لیے استعمال کر رہی تھی اور پیسہ کما رہی تھی۔ کیونکہ اس کی بیٹی کافی حسین و جمیل تھی، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے حسن کو استعمال کر رہی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا۔ علاقے والے گلناز کی ان حرکات سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں آباد ہو گئی۔ شروع میں تو گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ گلناز کوئی بے سہارا بیوہ عورت ہے اور اپنی بچی کے لیے کافی پریشان ہے۔ گاؤں کے چودھری نے تو گلناز سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا دیتا ہوں، میرے کافی جاننے والے ہیں اور اچھے اچھے خاندانوں کے لڑکے میری نظر میں ہیں، میں یہ کام صرف خدا کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا اور تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مگر گلناز نے انکار کر دیا اور چودھری سے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ ابھی چھوٹی ہے، نا سمجھ ہے، جب تھوڑی عقل مند ہوگی تب میں اس کی شادی کروں گی۔ مگر شادی نہ کرنے کے پیچھے اس عورت کے غلط عزائم شامل تھے۔ اس گاؤں میں بھی اس نے غلط کاری نہ چھوڑی اور اپنی بیٹی کو ادھر بھی استعمال کیا۔ میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کام میں اس کی بیٹی کی رضامندی شامل ہے یا پھر نہیں، چونکہ وہ اس کی ماں تھی اور بیٹی اپنی ماں کی ہر بات مانتی تھی، شاید خوف کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن وہ اپنی ماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات وہ اپنی بیٹی کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میرا گلناز سے سامنا ہوا تو میرے منہ میں جو آیا میں نے اس سے کہا، اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کی تو میں سارے گاؤں والوں کو اس کی حقیقت بتا دوں گا، پھر وہ اس گاؤں سے بھی نکال باہر پھینکیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کو بتانا مت، میں 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ شاید اس ظالم ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم آ گیا اور پھر گاؤں کے کسی کسان کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، لیکن گناہوں کا بوجھ وہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ اس بات پر پشیمان ہونے لگی کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم آخر کیوں کیا، حالانکہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، لیکن بیٹی کے ساتھ جو اس نے کیا اس بات نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ مجھے اس دن گلناز کے انجام پر بہت افسوس ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ اس نے خود ہی اپنے گھر میں اپنے آپ کو گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا لیا۔ ہمسایوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ انہوں نے دروازہ توڑا، پھر دیکھا کہ گلناز چھت کے ستون کے ساتھ لٹکی ہے۔ یہ بہت بھیانک انجام تھا اس عورت کا۔ ان غلط کاریوں کی وجہ سے اس انجام بھی برا ہوا۔ اس واقعے سے بہت سے لوگوں کے لیے سبق موجود ہے کہ جو لوگ گناہوں کی دنیا آباد کرتے ہیں پھر اس دنیا میں مست رہتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انہیں غلط اور صحیح کا شعور تک نہیں رہتا۔ گلناز کی یہ موت گاؤں والوں کے لیے کئی سوالات چھوڑ گئی تھی۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ آخر گلناز نے اپنی جان کیوں لی۔ ہم نے اس بچے کا نام سمر رکھا۔ سمر ہمیں بہت عزیز تھا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد سمر کی اچھی پرورش اور تربیت تھی۔ اس معاشرے میں اسے مقام دینا چاہتے تھے۔ مجھ سے میرے دوست پوچھتے تھے کہ یہ بچہ تمہیں کہاں ملا، لیکن میں تو اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں بتانے والا، تو دوستوں کو کیا بتاتا؟ انہیں صرف یہی جواب دیتا کہ میں نے یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کیا ہے، اب یہ میری ملکیت ہے، میرا اپنا بچہ ہے۔
میری بات کا لوگ یقین کر لیں، اس لیے میں نے یتیم خانے کے مینیجر سے یہی کہا کہ اگر کوئی تصدیق کرنے کے لیے آپ سے پوچھے کہ اقبال احمد کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ آپ سے لے کر گئے ہیں تو میری عزت رکھ لیجیے گا۔ لیکن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور کسی قسم کی تفصیلات جاننے کی بالکل کوشش تک نہ کی۔ ثمر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی قابلیت سب کے سامنے آ رہی تھی۔ سارے استاد اس کی بہت تعریف کرتے اور سکول کے بچے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف کلاسز کے بچے ہمارے گھر میں آتے تھے، ادب سے ہمیں سلام کرتے، پھر یہی کہتے کہ ثمر کہاں ہے۔ ان میں اکثر ایسے بچے تھے جو پڑھائی کے بارے میں ثمر سے کچھ سوالات پوچھتے اور اس کی مدد لیتے، لیکن کئی ایسے بچے بھی تھے جو ثمر سے کھیلنے آتے تھے۔ وہ دن ہماری زندگی کا یادگار دن تھا جب ثمر نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ میری بیوی مجھ سے زیادہ خوش تھی، لیکن میری خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بورڈ کی طرف سے اسے انعام سے نوازا گیا اور اس کی تصاویر اخبارات میں چھپی۔ اس سے زیادہ بھلا ہمیں کون سی خوشی مل سکتی تھی جو ہمارے بچے نے ہمیں دی۔ ثمر کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں تھے، جبکہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ثمر کی پڑھائی میں سمجھوتا کریں، کسی قسم کی کوتاہی کریں۔ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھے سے کالج میں پڑھانا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی تھی۔ ثمر بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ ابا جان، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ آپ عمر کے اس حصے میں وزن اٹھائیں اور مزدوری کریں، جبکہ میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اگر میں گھر میں بیٹھ گیا تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا، اس کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ میں اپنے بہت ہی قریبی دوستوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کچھ پیسے مانگے تھے ادھار، تاکہ بیٹے کی فیس ادا کر سکوں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے اس بات کا ہمیشہ سے افسوس رہے گا، کیونکہ میں ان کو قریبی دوست سمجھتا تھا اور زندگی میں کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، لیکن آج بیٹے کی خاطر میں نے ان سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ ثمر کی خاطر میں نے ایسا کیا جس کو میں نے راز ہی رکھا اور اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا۔ بیوی کو میں نے یہ بتایا کہ میرے گردے میں پتھری ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے، لیکن دراصل میں نے ثمر کی خاطر اپنا گردہ فروخت کیا۔ پیسے میں نے اکاؤنٹ میں جمع کائے تاکہ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہو وہاں سے نکلوائے جا سکیں۔ یہ بات نہ میری بیوی کو معلوم تھی نہ ہی ثمر کو۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا جان کا آپریشن ہوا ہے۔ ثمر کی تعلیم کی خاطر میں گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوا، حالانکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ ہمارا آبائی گاؤں تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں تو ثمر کی خاطر شہر آنے کو تیار تھا، لیکن اس کی ماں پھر بھی نہیں مان رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ شہر میں میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور ثمر کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے، لیکن پھر ہم نے وہ مکان خرید لیا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں ندا نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی۔ وہ بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ثمر سے شادی کی خواہش مند تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ ثمر بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر 2 سال تک اس نے ہم سے یہ بات چھپائی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چھپا رہا تھا، لیکن کافی دنوں سے وہ بدلا بدلا سا تھا، کافی پریشان تھا، جبکہ اس کے چہرے کی پریشانی میں نے پڑھ لی تھی۔ ایک دن میں نے ثمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا خیریت تو ہے نا؟ مجھے کافی دنوں سے تم پریشان لگ رہے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ثمر نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر کہنے لگا، ابا جان، میں کافی دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میری کلاس فیلو ہے جس کا نام ندا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں نے ثمر سے پوچھا کہ بیٹا پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کل ہی ان کے گھر جاتے ہیں، تمہارے لیے ندا کا رشتہ مانگتے ہیں۔ جس پر ثمر مسکرا کر کہنے لگا، ابا یہی تو مسئلہ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ کسی صورت اس شادی کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں وہ ندا کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ندا کے والدین نے صاف انکار کر دیا اس رشتے سے۔ میں نے ثمر سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ندا کا گھر کہاں ہے، مجھے تم ایڈریس بتاؤ۔ مگر اس نے جیسے ہی مجھے ایڈریس بتایا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ندا ہمارے آبائی گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور جب اس نے مجھے ندا کے باپ کا نام بتایا تو میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں غلط نہیں تو میں ندا کے باپ سے واقف ہوں۔ اس کا نام خضر احمد تھا اور وہ تو میرے بچپن کا دوست تھا، ہم ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، لیکن پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ میں تو ابا کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مزدوری شروع کی۔
جبکہ خضر پڑھائی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ خضر میرا دوست ہے اور ندا سے تمہاری شادی ضرور ہوگی، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر آنے والے حالات سے بالکل ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کن مسائل سے میرا سامنا ہوگا۔ جب میں خضر سے ملا تو اس نے میرا استقبال کیا، مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے سمر کے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے خضر سے کہا کہ دوست کیا ہوا، مجھے بتاؤ، کیا تم رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم نے بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے؟ جس پر خضر نے کہا، نہیں، ایسا بالکل نہیں، میں نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ طے نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تم سے کہنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی بتاؤں گا، وہ بھی اکیلے میں۔ میں نے خضر کو اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ ہم لوگ تنہائی میں تھے۔ میں نے خضر سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ سمر اصل میں کون ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ کہنے لگا، یہ ناہید بیگم کا بیٹا ہے، تمہارا سگا بیٹا نہیں، لیکن تمہارے علاوہ میں بھی اس حقیقت سے واقف ہوں۔ اس رات جب تم بچہ لے کر اپنے گھر میں آئے تھے، مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ ناہید کا ناجائز بچہ ہے۔ میں نے خضر سے کہا، پھر کون سی وجہ ہے کہ تم رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، چونکہ یہ ناجائز بچہ ہے لہٰذا میں کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، تجھے شرم آنی چاہیے ایسے کہتے ہوئے۔ میں نے سمر کو اپنا بیٹا بن کر پالا، یہ تو معصوم تھا، اس معصوم کو ہم نے پیار سے پالا، اس کی اچھی پرورش کی، تعلیم دلوائی۔ میرے بار بار کہنے پر وہ انکار کر رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کہ اس راز کو راز رکھنا اور یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ میں مایوس واپس آ رہا تھا، دل میں کئی خدشات تھے کہ جب سمر کو پتہ چلے گا کہ اس کے والد نے انکار کیا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن میری امیدوں کے برعکس وہ پرسکون رہا۔ خیر بعد میں یہ پریشانی بھی حل ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خضر کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ اپنی بیٹی کو کسی طور پر کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ سمر کی شادی پر میں بہت خوش تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا دنیا کی ساری خوشیاں مجھے مل چکی ہیں۔ شادی کے 6 ماہ بعد مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ملی جب میرے بیٹے نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ میرا بیٹا آفیسر بن چکا تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے اور میری بیوی کے برے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر ہم نے جو کیا، ہماری محنت رنگ لئی، لیکن کم از کم اب ہمیں بڑھاپا سکون سے گزرے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ شادی کے بعد نہ جانے سمر کو کیا ہوا کہ ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ بات نہیں کہ نیتا کے کہنے پر وہ الگ ہوا تھا، بس ہمارا نصیب ہی خراب تھا۔ اس سے جو محبت ہم نے کی، ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ پہلے تو وہ مہینے میں 1 بار ہم سے ملنے آتا تھا، لیکن اب وہ بالکل آنا چھوڑ دیا، نہ ہی ہمیں فون کرتا ہے۔ میں اور میری بیوی اسی مکان میں رہتے ہیں، تنہائی ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اسی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ترکیب سوچی، اس مکان کو فروخت کرنے کے لیے ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، مختلف لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں، پھر ہم ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی تنہائی کو ختم کرتے ہیں۔ اس دفعہ اخبار میں ہم نے اشتہار دیا تو کچھ طالب علم مکان دیکھنے کے لیے آئے۔ انہیں دیکھ کر ہمیں ہمارا بیٹا یاد آیا۔ مکان کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر سمر کی تصویر پر پڑی۔ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ انکل یہ کون ہے؟ میں نے فخریہ انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آج کل ملتان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا، آپ کا بیٹا کیا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ میں نے کہا کہ بیٹا اس نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا، شاید بڑا آدمی بن گیا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا، وہ کسی طرح سمر سے ملنا چاہتا تھا۔ اور ایک دن فقیر کا بیس بدل کر سمر کی گاڑی کے سامنے آیا اور کہا کہ تیرے اس عہدے پر لعنت جس کی وجہ سے تو اپنے والدین سے الگ ہے۔ اس لڑکے کو فوراً گرفتار کیا گیا کیونکہ اس نے ڈی سی صاحب کی عزت میں گستاخی کی تھی، لیکن اس نے سمر کو بہت سی باتیں سنائی۔ خضر احمد کو جب میری تنہائی کا پتہ چلا تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ سمر سے ملنے گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ نیتا یہ سن کر حیران ہوئی، اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا جان کیا ہوا؟ میں نے نیتا سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں نے سمر سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر اس کو ساری حقیقت بتائی کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح اسے پیدائش کی رات ایک ویران جنگل میں رکھا گیا اور وہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ سمر ساری باتیں سن رہا تھا لیکن ایسے خاموش تھا جیسے جسم میں جان نہیں۔ اچانک اسے میری اور میری بیوی کی یاد آئی، شاید اپنی حقیقت جان کر اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ ہم سے ملنے کے لیے بھاگا۔
مگر افسوس کہ اسی دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جس دن وہ ہمیں ملنے آیا تھا اس دن اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا، کپڑے پھاڑنے لگا، اپنے لیے یہ سزا سمجھنے لگا کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکا۔ میں نے سمر کو معاف کر دیا، لیکن وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر معافی مانگنے ضرور جاتا ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور اس کی سگی ماں تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے سمر کو معاف کر دیا ہوگا۔